ناظرین السلام علیکم۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں کہ بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی جناب ذوالفقار علی بھٹو سے آخری ملاقات کیسی ہوئی اور کن حالات میں ہوئی۔ وہ 3 اپریل کا دن تھا جس کی صبح میں ہم یہاں کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد سپہر میں بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے راولپنڈی میں جناب ذوالفقار علی بھٹو سے جیل میں جا کر آخری ملاقات کی، اور 4 بجے جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور ان کے ساتھ 3 آدمی اور تھے، وہ جیل میں پہنچے۔ ایک تو جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد خود تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مجسٹریٹ بشیر احمد خان، اور ان کے علاوہ جیل کا ڈاکٹر سید سعید حسین شاہ، اور جو جیل کی سیکورٹی کے لیے فوج کی طرف سے متعین افسر تھے کرنل رفیع الدین، اور جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، ایک کرنل رفیع۔ یہ 4 آدمی پہنچے ہیں جیل میں، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ کس وقت ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی کارروائی کو عمل میں لایا جانا ہے۔ 6 بجے جیل سپرنٹینڈنٹ، اب یہ وقت دیکھیں 6 بجے کا ہے، یہ شام ہو رہی ہے، راولپنڈی جیل ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ اس موت کی کال کوٹری کے قریب پہنچتا ہے جہاں پاکستان کا تاریخ کا سب سے کرشمہ ساز شخص اور لیڈر وہاں اسیر ہے، اور بہت ہی خراب حالات میں انہیں رکھا گیا ہے۔ 6 بجے جیل سپرنٹینڈنٹ آتا ہے، اور ان کے ساتھ اپنے عملے کے لوگ ہیں، اور وہ ذوالفقار علی بھٹو کو ڈیتھ وارنٹ پڑھ کر سناتا ہے۔ پہلے چند جملے وہ کہتا ہے کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ نے اپریل 1978 میں سزائے موت سنائی تھی۔ سزائے موت کے خلاف جو اپیل کی گئی، اس اپیل کو سپریم کورٹ نے رد کیا۔ پھر یہ معاملہ صدر مملکت کے پاس گیا، یعنی جنرل ضیاء کے پاس گیا، اور جنرل ضیاء نے عدالت کے فیصلے میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لہذا اب آپ کو رات کو صبح کے وقت جو ہے وہ آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ یہ ڈیتھ وارنٹ پڑھ کر سنایا گیا۔ بھٹو صاحب کا کوئی رد عمل نہیں تھا، انہوں نے خاموشی سے ڈیتھ وارنٹ سنا، اور پھر انہوں نے یار محمد سے کہا، جیل سپرنٹینڈنٹ سے، کہ مجھے وہ ڈیتھ وارنٹ کا کاغذ دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں، اور میں آپ کو دوں گا نہیں، اور یہ میرے لیے دکھانا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھٹو صاحب خاموش ہو گئے۔ 8 بجے بھٹو صاحب نے کافی پی، اور مشقتی جو تھا ان کے ساتھ عبد الرحمن سے کہا کہ یار، جب سے میں یہاں آیا ہوں پنڈی جیل میں، تم میرے ساتھ میری دیکھ بھال کرتے ہو سکتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی غلط بات کی ہو، تمہارے دل آزاری کی ہو، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو، کوئی ایسی بات کی ہو جس سے تمہارا دل دکھا ہو، تو میں تم سے معافی چاہتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو۔ عبد الرحمن کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، بس کچھ آنسو تھے جو آنکھوں سے نکل پڑے۔ 10 بجے بھٹو صاحب نے عبد الرحمن سے کہا کہ پانی گرم کرو، میں شیو کروں گا، اور میں اپنی یہ شکل لے کر، داڑھی بڑی ہوئی شکل لے کر میں خدا کے پاس نہیں جانا چاہتا ہوں۔ پانی گرم کرو اور مجھے دو، میں شیو کروں گا۔ بھٹو صاحب نے شیو کی، اور 10 بجے ہی کرنل رفیع آئے، تو کرنل رفیع سے کہا کہ یار رفیع، یہ بتاؤ کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ تو کرنل رفیع خاموش رہے، انہوں نے بھٹو صاحب سے کوئی بات نہیں کی، اور
ان کے اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب نے اپنے دانت صاف کیے، چونکہ وقت گزر رہا تھا اور 10 بجے کے بعد 10:30 بجے کا عمل تھا، انہوں نے اپنے دانت صاف کیے اور پھر وہ بیٹھ گئے۔ بیٹھ کر انہوں نے کاغذ اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ وہ غالباً اپنا وصیت نامہ لکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ کاغذ پر لکھتے رہے اور ایسے ہی کچھ وقت کے لیے 5 منٹ یا 10 منٹ لکھتے رہے، اور لکھنے کے بعد انہوں نے وہ سارا کاغذ دیکھا، ایک دفعہ پڑھا اور پھر پھاڑ دیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کاغذ کو آگ لگا دی۔ 11:15 بجے بھٹو صاحب سو گئے اور انہوں نے عبدالرحمن سے کہا، یار مجھے پچھلی رات نیند نہیں آئی تھی، بہت زیادہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بہت پریشانی میں تھا میں، تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اب میں سو رہا ہوں تو مجھے آدھی رات کو جگا دینا۔ اور ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایسے میں جیل سپرنٹینڈنٹ اور جیل کا عملہ آیا اور آواز دی۔ ڈاکٹر نے تو وہ سو ہی رہے تھے، یعنی سوئے ہوئے ابھی انہیں چند منٹ ہوئے تھے، 15-20 منٹ ہوئے تھے، تو اس کے بعد ہی جیل کا عملہ آیا اور انہوں نے آ کر بھٹو صاحب کو آواز دی، انہوں نے نہیں سنا، اور پھر انہوں نے دوبارہ آواز دی، دوبارہ آواز نہیں سنی۔ پھر کھولے کا دروازہ کھول کر جیل سپرنٹینڈنٹ نے ڈاکٹر سے کہا کہ نبض دیکھو۔ اس نے نبض دیکھی۔ ڈاکٹر سید صغیر حسین شاہ نے بھٹو صاحب کی نبض دیکھی اور نبض دیکھنے کے بعد کہا کہ نبض ٹھیک ہے اور قیدی جو ہیں ان کو کچھ نہیں ہے اور وہ ٹھیک ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد 1:35 پر جیل کا عملہ پھر آیا اور بھٹو صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے وصیت لکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے لکھنے کی کوشش کی مگر میں نہیں لکھ پایا ہوں اور اب مجھے لکھنا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا کہ میں نے کوئی وصیت نہیں کرنی ہے۔ اس رات بارش بہت ہوئی تھی، راولپنڈی میں بہت بارش ہوئی تھی اور جیل کے اندر اور جیل کے باہر بہت کیچڑ پھیلی ہوئی تھی۔ تو پوچھا انہوں نے کہ بھٹو صاحب سے، جیل کے عملے نے اور سپرنٹینڈنٹ نے، کہ آپ پھانسی گھاٹ پیدل چل کر جائیں گے یا آپ کو کسی اور طریقے سے، یا آپ کو اسٹریچر پر اٹھا کر لے جایا جائے؟ بھٹو صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کیچڑ میں ان کو لے کر چلنا ٹھیک نہیں ہوگا، تو بھٹو صاحب کو باقاعدہ ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ جب وہ پھانسی گھاٹ پر پہنچے ہیں تو پھر وہ اپنے اترے پھانسی گھاٹ پر جا کر اسٹریچر سے نیچے اترے اور اپنے قدموں سے چل کر وہ تختے پر جا پہنچے۔ تختے پر جا کر کھڑے ہوئے تو وہاں جیل کا عملہ، جیل کا سپرنٹینڈنٹ، جیل کا ڈاکٹر موجود تھے اور تارا مسیح موجود تھا۔ تارا مسیح نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینی تھی اور اس نے بھٹو صاحب کے سر پر کنٹوپ چڑھایا۔ کنٹوپ چڑھانے کے بعد اس نے بھٹو صاحب، اس سے پہلے بھٹو صاحب نے کچھ کہا تو جو سنا گیا وہ یہ بتایا جاتا ہے، پہلا جو پہلے لفظ کہے تھے وہ یہ تھا، یہ مجھے۔ یہ پورا نہیں ہوا کہ کیا چیز انہیں، کیا چیز مجھے، کوئی چیز واضح نہیں ہو سکی کہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ کوئی چیز مجھے تنگ کر رہی ہے، کوئی چیز مجھے دکھ رہی ہے، دکھا رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، بس یہ مجھے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، میرے مالک میری مدد کر، میں بے قصور ہوں۔ یہ جملہ کہا۔ پھر اس کے بعد تارا مسیح نے بھٹو صاحب کے کان میں کچھ کہا اور ہم نے یہ سنا ہے کہ جلاد آخری وقت پھانسی پانے والے قیدی کے کان میں کہتا ہے کہ میری
آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے یہ کام سونپا گیا ہے لہذا میں یہ کام کر رہا ہوں، آپ اسے میرا گناہ نہ سمجھنا یا میرا قصور نہ سمجھنا۔ شاید طارہ مسیح نے یہی بات کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس نے لیور کھینچ دیا اور بھٹو صاحب لٹکنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ساکت ہو گئے، انہیں پھانسی سے اتارا گیا، اسٹریچر پر لٹایا گیا۔ طارہ مسیح نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کی مالش کی تاکہ یہ اکڑ نہ جائیں، اور اس کے بعد جیل کا عملہ ذوالفقار علی بھٹو کو کفن پہنانے کے لیے چلا گیا۔ ناظرین، یہاں سے ایک اور بھی کہانی چلتی ہے کہ پھانسی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو تابوت میں لے جا کر ان کی نماز جنازہ وہاں پڑھی گئی، اور پھر انہیں چکلالہ ایئرپورٹ پر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر لے جایا گیا، جہاں سے ایک C-130 طیارے میں جیکو آباد کے لیے روانہ کیا گیا۔ اس دوران میں یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، اور یہ جو لوگ اس پورے واقعے سے باخبر ہیں انہیں معلوم بھی ہے کہ راستے میں غالباً ڈیرہ غازی خان سے وہ جہاز واپس آیا تھا۔ واپس آنے کی وجہ کیا تھی؟ جوائن ہیرنگ جو اس کارروائی کی نگرانی کر رہی تھی، اس کو فون کر کے ضیاء الحق نے کہا کہ پھانسی ہو گئی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ تم نے خود دیکھا ہے؟ نہیں، اس نے کہا کہ میں وہاں جیل میں تو نہیں تھا۔ تو اس نے کہا پھانسی تم نے دیکھی؟ اس نے کہا میں جیل میں نہیں تھا۔ تم نے ڈیڈ باڈی دیکھی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ڈیڈ باڈی نہیں دیکھی ہے، لیکن مجھے میرے اسٹاف نے، جیل کے عملے نے، میرے اپنے لوگوں نے، میری اپنی انٹیلیجنس نے، سب نے مجھے بتایا ہے کہ پھانسی ہو چکی ہے اور میت روانہ کی جا چکی ہے۔ اس نے کہا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری موت بھی یقینی ہے، لہذا تم خود دیکھو۔ تو جہاز کو واپس بلوایا گیا، اور واپس بلوانے کے بعد جب جہاز تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے کے بعد واپس لینڈ کیا اس نے، تو میت کو دوبارہ نکالا گیا، اور جنرل ضیاء الحق نے یہ یقین کرنے کے لیے اور جوائن ہیرنگ کے کہنے پر دوبارہ دیکھا کہ لاش واقعی بھٹو صاحب کی ہے، اور ظاہر ہے کہ لاش واقعی بھٹو صاحب کی تھی۔ پھر انہیں C-130 ایک اور طیارے میں شفٹ کیا گیا تاکہ یہ تاثر بھی دیا جائے کہ جناب جہاز خراب ہو گیا، اس لیے دوسرے جہاز میں بھیجا گیا۔ اور اب جس جہاز میں بھیجا جا رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی میت کو، یہ وہی جہاز تھا C-130 جو بہاولپور سے اڑ کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہا تھا، اور جس میں جنرل ضیاء الحق اور ان کے رفقا سوار تھے، 16 جو ہے دیگر افراد تھے، اور ان میں 4 جرنیل تھے، امریکی بریگیڈیئر تھا اور امریکی سفیر تھا۔ پھر وہی کا وہی طیارہ جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی لاش لے جائی گئی تھی، وہ لال کمال کی بستی پر پھٹ گیا تھا، اور جنرل ضیاء آگ کی شعلوں میں لپٹا ہوا زمین پر آ گرا تھا۔ یہ اسی جہاز میں یہ واقعہ ہوا تھا، وہی جہاز جو بھٹو صاحب کی لاش لے کر گیا تھا، وہ جنرل ضیاء کے موت کا سبب بھی بنا، اور اس نے وہ آگ بھی مہیا کی جس میں جنرل ضیاء الحق جل کر مرا تھا۔ ناظرین، اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور موضوع پر بات کریں۔